شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ شہزادی انتہائی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے۔ اس کے ہزاروں دیوانے تھے، لیکن وہ شہزادی اپنے ہی ملک کے ایک سپہ سالار پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ سپہ سالار بھی اس شہزادی کو چاہتا تھا۔ اس سپہ سالار اور شہزادی کے درمیان محبت تھی، لیکن یہ محبت صرف محبت تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس محبت میں جسم بھی شامل ہو چکا تھا۔ یہ بات بادشاہ سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس بات کی خبر صرف شہزادی، سپہ سالار اور شہزادی کی چند سہیلیوں کو تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو کسی دوسرے ملک ایک مہم پر بھیجا۔ شہزادی بہت پریشان ہو گئی کہ اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ سپہ سالار نہ جائے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اور سپہ سالار دوسرے ملک چلا گیا۔ دوسرے ملک کا بادشاہ انتہائی چالاک تھا۔ جب اس نے سنا کہ پڑوسی ملک کا سپہ سالار ہمارے ملک میں آ رہا ہے، اس نے ایک سازش رچی۔ جیسے ہی وہ سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اس سے کہنے لگا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب سوچتا ہوں کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کسی سے کر دوں اور اسے سلطنت کا وارث بنا دوں۔ مجھ سے تو اب سلطنت کے بکھیرے سنبھالے نہیں جاتے، اور مجھے اس کام کے لیے تم سے بہترین اور عقل مند کوئی انسان نہیں ملا۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی کر کے اس ملک کو سنبھالنا چاہو گے؟ وہ سپہ سالار بھی لالچی قسم کا آدمی تھا، اس نے حامی بھر لی۔ ادھر بادشاہ کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا سپہ سالار اس کے پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کر کے حکومت کرنے لگ گیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے بے وفائی کر دی تھی۔ شہزادی کچھ دن تو پریشان رہی، روتی رہی، لیکن پھر سوچا کہ جب اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو میں بھی اس سے بے وفائی کروں گی۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے شہزادی نے اب یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر روز ایک نئے آدمی کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی، اور جس دن کوئی نہ ہوتا تو اپنے سپاہیوں کو بازار میں بھیجتی، اور کوئی فقیر، کوئی مسافر جو بھی ملتا اسے شاہی مہمان کے طور پر لایا جاتا۔ اگلی رات شہزادی کے ساتھ وہ بسر کرتا اور صبح اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ اس طرح اس ایک سپہ سالار سے بدلہ لینے کے لیے شہزادی نے کئی لوگوں کے ساتھ ہم بستری کی، کئی مردوں کے ساتھ اپنی راتیں خراب کی۔ ادھر یہ معمول چل رہا تھا، اور دوسری طرف جس ملک کا سپہ سالار بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جب سپہ سالار سے ساری معلومات اکٹھی کر لی تو پھر اس نے ایک رات سپہ سالار پر حملہ کروا دیا۔ وہ سپہ سالار چونکہ ایک بہادر اور نڈر جوان تھا، اس لیے اس نے ان کے ساتھ بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن سپاہی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب سپہ سالار کو یہ معلوم ہوا کہ میں ان پر فتح نہیں پا سکتا تو بڑی مشکل سے جان بچا کر وہ وہاں سے بھاگ آیا، اور سپہ سالار نے اپنے ملک میں آ کر پناہ لی۔ اب اس کی حالت فقیرانہ تھی، پھٹا پرانا لباس اس کے جسم پر تھا۔ ایک رات وہ اپنے ملک کی سرائے میں سو رہا تھا۔ ادھر سپاہی کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھے جو شاہی مہمان بن کے آئے اور ایک رات شہزادی کے ساتھ گزارے۔ بڑی تلاش کے بعد انہیں کوئی نہ ملا۔ آخر کار ان کی نظر اس سپہ سالار پر پڑی جو فقیرانہ لباس میں سرائے میں سویا ہوا تھا۔ کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی، پھٹا پرانا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، اس وجہ سے سپاہی اسے پہچان نہ سکے اور اسے شاہی مہمان بنا کے مہمان خانے میں لے آئے۔ رات کو جب سپہ سالار غسل کر کے
اچھا لباس پہن کر سویا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے میں آ رہا ہے۔ اس نے فوراً اٹھ کر دیکھا تو سامنے وہیں شہزادی کھڑی تھی جس سے کبھی وہ پیار کرتا تھا۔ دوسری طرف جب شہزادی نے سپہ سالار کو دیکھا تو اسے فوراً پہچان لیا۔ شہزادی کے دل میں اب سپہ سالار کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ شور کر کے اپنے سپاہیوں کو بلانے ہی والی تھی تاکہ اسے مروا سکے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی، سپہ سالار اٹھا اور اس نے ایک تلوار کا ہاتھ مار کر شہزادی کو قتل کر دیا۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ صبح کو ان لوگوں نے مجھے مار دینا ہے اور بڑی بے رحمی سے مارنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی مر جاؤں۔ اس سپہ سالار کے پاس ایک زہریلی دوائی تھی۔ اس نے وہ کھائی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مر گیا۔ صبح کو جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ شاہی مہمان خانے میں شہزادی اور وہ سپہ سالار دونوں مردہ پڑے تھے۔ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آخر اس نے ان سپاہیوں کو بلایا جو شہزادی کے لیے خاص تھے اور ہر وقت شہزادی کے حجرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن جب بادشاہ نے انہیں موت کی دھمکی دی تو انہوں نے ساری کہانی بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ کو اپنی پیاری بیٹی کی موت کا دکھ تو تھا، لیکن اسے ساتھ میں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس کا غدار بھی ساتھ میں مر گیا ہے۔